کیا تھا؟ کیا لڑائی تھی؟ بولنا وہی بات جو کرنے کی ہے۔ فتنہ ابن سبا کھولیے، امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی فاروقی رحمہ اللہ کی کتاب کھولیے، وہ لکھتے ہیں کہ کافروں کی چال تھی جو باعث قتال تھی۔ حضرت عثمان غنی کے جو قاتلین تھے، ان قاتلین نے دیکھا کہ اب ہم نے حضرت عثمان کے بعد صحابہ کرام کے معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو حضرت علی کے لشکر میں گھس گئے اور حضرت معاویہ تک جھوٹے خط پہنچائے کہ حضرت علی نے تو عثمان کے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ ادھر سے حضرت عائشہ صدیقہ حج پہ گئی ہوئی تھیں، حضرت علی مدینے میں تھے جب حضرت عثمان شہید ہوئے، ان کو بھی غلط باتیں غلط سلط پھیلائی گئیں اور لشکر آمنے سامنے ہوئے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے علی نے پناہ دے دی ہے۔ حضرت علی آپ تو سچے صحابی، آپ تو حضور کے داماد، آپ تو خلیفہ چہارم، آپ تو پیغمبر کے وفادار و جانثار ہیں، آپ نے پیغمبر کے داماد حضرت عثمان کے قاتل کو پناہ کیوں دی ہے؟ حالانکہ حضرت علی کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ، یہ جھوٹ ان کے متھے مارا جا رہا، یہ بات ان کے خلاف کی جا رہی۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوا ہے، باتیں چلی ہیں جنگ جمل میں، سنو اب جنگ جمل ہے کیا۔ جمل جمل کا نام لیتے زبانیں نہیں تھکتی، حقیقت اس کی کیا ہے؟ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، حضرت علی نے اما عائشہ کے لشکر والوں سے، جن میں حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، اور انہوں نے حضرت علی کے لشکر سے ایسے کرتے ہیں۔ آپ مدینہ منورہ میں تھے، امیر المؤمنین شہید ہو گئے، آپ نے ان کے قاتلوں کو پناہ دی، اور ادھر سے تم مجھ سے جنگ کرنے؟ ہم تو نہیں جنگ کرنے، ہم نے تو پناہ نہیں دی۔ آپ تو حیران ہو، اچھا یہ تو لشکر آپ میں بٹھایا ہوا ہے۔ اس وقت کوئی ٹیلی فون کال کا کوئی کمیونیکیشن کا سلسلہ تو نہیں تھا کہ میسج اور کال کر کے پوچھ لی جائے یا واٹس ایپ کر لے بھی کیا ہوا تھا، وہ تو جھوٹے خط پھیلائے گئے تھے۔ اچھا اوہو، اللہ نے جنگ سے محفوظ رکھا ہے، تو پھر کیا ہے؟ ہم دونوں ایک ہیں، ہم دونوں ایک نبی کے وارث ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، صبح لشکر واپس جائیں گے، اب رات کی تاریکی ہو چکی ہے، معاملہ ختم ہو گیا، صبح مل کے حضرت علی عثمان کے قاتلوں کا انتظام کریں گے، آپ واقعی حکومت پہ پاؤں مضبوط کریں۔ ہمیں غلط بریف کیا گیا تھا، اچھا ہمیں بھی غلط، دونوں اپنے لشکر میں چلے گئے۔ یہی منافقین کا ٹولہ رات کو چین کی نیند کیسے سو سکتا تھا؟ جو ادھر بھی گھسا ہوا ہے ادھر بھی گھسا ہوا ہے۔ انہوں نے آپس میں کہا ہون تو پھڑے گئے نا سی، انا لمدرکون، اب تو نہیں بچے نا، اب کیا ہوگا؟ انہوں نے رات میں سازش کی ہے، دو رویہ بندوں کے لشکر بنائے ہیں، دونوں کی کمریں پیٹھیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ایک کے منہ ادھر ہے ایک کے منہ ادھر ہے، ادھر والا ان پر تیر مار رہا ہے، ادھر والا رات کے تراکی میں ادھر پہ تیر مار رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں علی نے معاہدہ توڑا، یہ سمجھتے ہیں حضرت عائشہ کے لشکر نے معاہدہ توڑا۔ یہ جنگ جمل ہے، کھودا پہاڑ اور نکلا کیا؟ شرم نہیں آتی؟ جھوٹ کیا بولتے ہو صحابہ اور اہل بیت کی نفرتوں پہ؟ آپ اندازہ کر سکتے، اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے، اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے کہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو، کوشش کرتے تھے، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام۔ اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویہ و اشیائی، اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر، علی اور اس کے عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو، قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر۔ باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی، سنن نسائی کبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے، حاکم کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا، اے علی اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا، میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے، اور وہی ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی، حضرت علی ایک آخری کوشش تھی، اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں نہ کی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، عبداللہ بن عمر کو آل امیہ نے قتل کروایا، حجاج بن یوسف نے زہر آلود نیزہ مروا دیا، اور حاکم کے اندر مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں کہا کرتے تھے کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ خلافت کا نظام تو بچ جاتا، کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا، تو اس کی وجہ سے پھر حضرت علی کے چونکہ اب پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سنبھال سکتے، بعد پھر وہ شہید ہو گئے اور پھر معاملات آ گئے۔ تیسری خلافت کے دور میں ہمیں جنگ جمل کے محرکات ملے، یہ مشکل موضوع ہے لیکن میں وہ پڑھ رہا ہوں جیسا کہ اہل سنت کتابوں سے بھی میں ثابت کر سکوں۔
मदीना के 3 ग्रुपों ने तीसरी खिलाफत का इनकार कर दिया। उनमें पहला ग्रुप था नबी की अज़वाज मुताहरात। सुनते आइएगा, मैं वजह आपको बता दूंगा। पहला ग्रुप नबी की बीवियों, दूसरा ग्रुप मदीने के पुराने रहने वाले शहरियों का, तीसरा ग्रुप वो जो नबी के खास सहाबा इकराम जो नबी के साथ रहते थे। अज़वाज मुताहरात ने तीसरी खिलाफत का बाइकॉट किया। उस बाइकॉट की वजह यह थी कि तीसरे खलीफा ने अपने दौर में नबी की बीवियों के वज़ाइफ में कमी कर दी थी। वजीफों में कमी की वजह से नबी की बीवियों ने इस तीसरी खिलाफत के फैसले को नापसंद किया। और यही वजह थी कि रसूल की एक बीवी मदीना से चली। दूसरे जो मदीने के रहने वाले पुराने शहरी थे, उन्होंने बाइकॉट इसलिए किया कि नबी ने अपनी जिंदगी में एक शख्स को मदीने से बाहर निकाला जो रिसालत माप की जिंदगी में रिसालत माप के पीछे चल के रसूल की नकलें उतारा करता। रिसालत माप ने एक दिन गैर जो गजब के आलम में कहा, इसे मदीने से निकाल दो और जो भी मेरे पास आएगा वो इसे 10-10 फरसख और मदीने से निकाल दो। पहली 2 खिलाफतों के दौर में इस नबी के हुक्म की अताअत हुई और उसे और मदीने से बाहर दूर किया गया। तीसरी खिलाफत के दौर में उसे बजाय दूर करने के उसे वापस बुलाया गया, क्योंकि उससे रिश्तेदारी। उन्हें वापस बुला दिया गया और वापस बुला के बाकायदा उसे मिस्र का गवर्नर राफिज कर दिया। मदीने के रहने वाले पुराने सहाबा इकराम ने इस बात पे शदीद तशवीश का इजहार किया कि ये फैसला ठीक नहीं किया गया, बजाय उसे बाहर निकालने के उसे मिस्र का गवर्नर बना दिया गया। इसी वजह से नबी के चंद मुखलिस सहाबा इकराम ने इसका बाकायदा बाइकाट किया और आधी रात के वक्त हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर के घर चले गए। शायद ये मजमा आबादी का इजहार करेगा ना करेगा। अब जब मोहम्मद बिन अबी बकर के घर के सहाबा इकराम आए तो उन्होंने आके मोहम्मद बिन अबी बकर से कहा कि मोहम्मद, क्योंकि तू है अली का मुखलस तरीन साहब, ये बात हमारी तरफ से जाके आप अली से पूछिए कि या अली इस बात का कोई फैसला करेगा। मौला अमीर अल-मोमिनीन के पास मोहम्मद बिन अबी बकर पहुंचे सुबह को, जाके मौला अमीर अल-मोमिनीन मदीने के चंद सहाबा इकराम मेरे पास आए और उन्होंने ये बात कही है कि इस बात पे कोई एहतजाज होना चाहिए। मोहम्मद बिन अबी बकर ने कहा तो मौला ने मोहम्मद बिन अबी बकर से पूछा कि मोहम्मद, क्या तुमने इस बात जो मुझसे करने आए हो, क्या इसका बाकायदा तुमने खलीफा से इजहार किया है? किसी ने जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है? उसने कहा मौला हम ये चाहते थे कि ये बात आप अपनी जुबान अज़हर से करें। मौला अमीर अल-मोमिनीन ने मोहम्मद बिन अबी बकर को कहा कि मेरा पैगाम रसा बन के तू दरबार में जा और दरबार में जाके कहे अली कहते हैं कि उसको फौरन मिस्र की गवर्नरी से हटाओ। मोहम्मद बिन अबी बकर पहुंच गए दरबार में जाके मोहम्मद बिन अबी बकर ने कहा कि अली कहते हैं कि उसे फौरन मिस्र की गवर्नरी से हटाया जाए। अब हुक्म अली था, कौन डाले? उन्होंने फौरन कहा ठीक है, अगर ये अली का हुक्म है तो हम बाकायदा उसे माजूल कर देते हैं और मोहम्मद बिन अबी बकर हम तुम्हें मिस्र का गवर्नर बना देते हैं। फौरन हुकूमत ने, हाकिम ने कहा अपने मुंशी से, कातब से कि जल्दी करो एक नया ऑर्डिनेंस पास करो, एक नया हुक्मनामा पास करो जिसमें मुझे दस्तखत और मोहर करवा दो और ये लिखो कि ये खत मोहम्मद बिन अबी बकर लेके जाएगा और उसे मिस्र की गवर्नरी से हटा देगा और वहीं पे बैठ के मोहम्मद बिन अबी बकर मिस्र की गवर्नरी को संभाल देगा। फौरन खत लिखा कि ये खत जो भी तुम्हारे पास पहुंचे फौरन अपने आप को मिस्र की गवर्नरी से हटा दो, अपना चार्ज मोहम्मद बिन अबी बकर को दे दो। खत मोहम्मद बिन अबी बकर को दिया और देके कहा कि आप मिस्र चले जाएं। मोहम्मद बिन अबी बकर और अली के पास आए कि या अली, उन्होंने बात तस्लीम भी कर ली है और मुझे मिस्र का गवर्नर बना दिया है। अली ने कहा अच्छा। जब जाने लगे तो अब ये मैंने बहुत मेहनत के साथ तब्दील की है, अब मैं नतीजे देने लगा हूं। जब मोहम्मद बिन अबी बकर जाने लगे तो मौला अली ने उसे आवाज देके कहा मोहम्मद एक बात ध्यान में रखना, रात को सफर न करना। हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता और अली जैसे इमाम कोई हुक्म दे, हुक्म भी रोक के दे। मोहम्मद बिन अबी बकर ने कहा कि शायद ये आदाब सफर की वजह से अली ने
چونکہ کہا ہے کہ آپ نے رات کو سفر نہیں کرنا، محمد بن ابی بکر نے کہا مولا حکم کی تعمیل ہوگی۔ محمد بن ابی بکر مدینہ سے نکلے، شام کا وقت تھا، مدینہ سے بھی تھوڑا باہر نکلے تھے کہ رات ہو۔ محمد بن ابی بکر نے اپنے دو چار چھ ساتھی تھے، ان سے کہا کہ یہیں پہ خیمے لگاؤ۔ انہوں نے کہا محمد یہ کیا فیصلہ، ابھی تو ہم نے سفر شروع کیا، ابھی تو وہ مدینہ دور نظر آ رہا ہے، یہیں پہ رک جائے۔ اس نے کہا میرے مولا کا حکم ہے۔ رات کو سفر نہیں، لہذا بے شک تھکاوٹ بھی نہیں ہے، سفر بھی ابھی شروع کیا ہے، لیکن میں نے رات کو سفر نہیں، فوراً یہیں پہ خیمے لگاؤ اور پڑاؤ یہیں پہ ڈالو اور آگ روشن کر دو۔ محمد بن ابی بکر نے فوراً خیمے سے نکل کے دیکھا تو ایک شخص ہے جو گھوڑے کو دوڑاتا ہوا مدینے سے نکل کے باہر جاتا ہے اور گھوڑے کی دھول اٹھ رہی۔ محمد بن ابی بکر نے ایک سپاہی کو کہا جلدی آ، اس کے پیچھے جا، اسے روک، پتہ کر کے کون ہے، اگر تو یہ مسافر ہے تو یہ قافلے میں کیوں نہیں آیا، اگر اس نے سفر کرنا تھا اور یہ اکیلا تھا اور رات ہو گئی ہے، اسے چاہیے تھا کہ یہ قافلے کو دیکھتا، یہاں روشنی آگ دیکھتا، یہاں پہ آ جاتا، آ کے ہم سے کہتا کہ میں بھی مسافر ہوں، آپ بھی مسافر ہیں، جب آپ سفر شروع کریں مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں، یہ اکیلا کیوں جا رہا ہے؟ فوراً جائے اس کے پیچھے، پتہ تو نہیں یہ کون شخص ہے۔ محمد بن ابی بکر کے سپاہی نے گھوڑے کو پیچھے دوڑایا، اس کو پکڑا، پکڑ کے محمد بن ابی بکر کے پاس لے کے آئے۔ محمد بن ابی بکر کے پاس آئے، کون ہے تو؟ اس نے کہا جی میں مسافر ہوں۔ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی میری منزل کوئی اور ہے، آپ بتائیں آپ نے مجھے کیوں روکا؟ محمد بن ابی بکر نے کہا اس کے سامان کی تلاشی لو۔ اس کے جسم کی تلاشی لی گئی، جسمانی تلاشی ہوئی، کوئی چیز نہ نکلی۔ اس کے گھوڑے کے گلے میں ایک مشکیزہ تھا، مشکیزے سے پانی بہایا گیا، مشکیزے کو چیرا گیا، مشکیزے کے اندر ایک شیشے کی بوتل تھی جسے لاک کیا گیا تھا، سیل کیا گیا، اس شیشے کی بوتل کو توڑا گیا، اس کے اندر ایک خط تھا۔ جو ہی محمد بن ابی بکر نے خط کہا فوراً چراغ روشن کرو، چراغ روشن کیا، محمد بن ابی بکر نے خط پڑھا، اس خط میں لکھا تھا کہ یہ خط میں ایک تیز رفتار گھوڑا سوار کو دے کے تیری طرف بھیج رہا ہوں، اس سے پہلے میں یہ خط محمد بن ابی بکر کو دے کے اسے مصر کی طرف روانہ کر چکا ہوں، محمد بن ابی بکر سے پہنچنے سے پہلے یہ میرا تیز رفتار گھوڑا سوار قاصد تیرے پاس پہنچ جائے گا، جو بھی یہ قاصد تیرے پاس پہنچے تو فوراً ایک لشکر لے کے مصر کے راستے میں بھیج دینا، وہ محمد بن ابی بکر کو مصر پہنچنے سے پہلے کسی صحرا میں قتل کر دے اور محمد بن ابی بکر کی لاش کو اس صحرا میں پھینک دے تاکہ قتل کسی کے سر نہ آئے۔ محمد بن ابی بکر نے وہ خط دیکھا تو خط کے نیچے دیکھا وہی مہر تھی جو محمد کے خط میں تھی۔ محمد بن ابی بکر نے وہیں سے خط پکڑا، اس کو گریبان سے سفر معطل، واپس مدینہ۔ مولا علی زرد رنگ کی آواز بہن کے دربار میں جا کے مولا علی کی آواز زمین پہ خط کر رہی، حاکم جلدی سے آئی آدھی رات کے وقت آپ کیوں تشریف لے رہے ہیں؟ مولا کا محمد اس شخص کو سامنے نہیں کیا، محمد بن ابی بکر نے شخص کو سامنے کیا، مولا علی نے فرمایا کہ تیرا قاصد ہے؟ نہیں آئی۔ مولا کا محمد کو خط دے، خط دیا، علی نے فرمایا یہ چمڑا دربار کا ہے؟ جس چمڑے میں وہ خط لکھا گیا تھا یہ چمڑا دربار کا ہے؟ جی سرکاری ہے۔ تحریر تیرے کاتب کی ہے؟ جی اس کی۔ دستخط تیرے ہیں؟ مہر دربار کی ہے؟ دربار کی ہے۔ علی کہتے ہیں حد نہیں ہو گئی، چمڑا دربار کا ہے، تحریر کاتب کی ہے، دستخط تیرے ہیں، مہر دربار کی ہے، کاتب تیرا نہیں۔ یہ کہنے کے بعد علی نے فرمایا کہ میں نے تجھے بار بار روکا کہ وہ کام نہ کرنا جس کی وجہ سے امت اختلاف کا شکار ہو گئی، میرے بار بار کہنے کے باوجود تو باز نہیں آیا، اب یہ بات مدینے میں پھیل گئی۔ یہ کہنے کے بعد علی اپنے گھر میں آ گئے اور مدینے کے گروپ نے حاکم کے گھر کا محاصرہ کر دیا۔ اب یہ جو محاصرہ ہوا تو اس نے اپنے گھر کے اندر سے کہیں سے
दीवार के साथ पत्थर रख के दीवार के साथ खड़े होकर कहा कोई अली को पैगाम भेजे कि मैं प्यासा हूं। इतना कहना था या दो साए मदीने की गली में आए। सिपाहियों ने आगे बढ़कर तलवार रोक के कहा आगे कोई नहीं जाएगा, हमने इसके घर का मुहासरा किया हुआ है क्योंकि इसने बार बार मुसलमानों के साथ धोखा किया। आवाज ही रस्ता दो, हसन और हुसैन आए। शहजादे दीवार के पास गए, दीवार के पास जाके शहजादों ने खाना और पानी दीवार के ऊपर रख के कहा हमारे बाबा अली ने भेजा है। मुकदमा मुकम्मल हो गया। आकर किसी ने दीवार फलांगी और हाकिम का कत्ल हो गया। जो ही हाकिम का कत्ल हुआ तो ये खबर नबी की उस सौजा को मौसूल हो गई जो मदीना से इसी की दुश्मनी में गई थी। उन्हें जब ये खबर मौसूल हुई तो साजिशी अनासर ने कहा कि बीवी अब अच्छा मौका है कि आप वापस मदीने आइए और आके इस कत्ल का बदला लीजिए। फौरन मदीने के वो साजिशी अनासर बीबी को लेने के लिए वहां चले गए। बीबी को लेके अब जो बसरा से ये वापस आ रहे हैं तो उसी हाकिम की खून भरी कमीज नेज़े पे लटकाई गई और ये काफिला चलना शुरू हो गया। ये काफिला जब चलता चलता एक मकाम है हवाब, हवाब के करीब से गुजरा तो उस बीबी के ऊंट को चंद कुत्तों ने भौंकना शुरू किया। बीबी ने ऊंट पे बैठ के कहा हौदज के अंदर ये बताओ ये जगह कौन सी है? उसका क्यों? उसने कहा मुझे नबी की हदीस याद आ गई। नबी ने फरमाया था मेरी बीवियों में से एक बीवी होगी जिसे हवाब के कुत्ते भौंकेंगे और वो हक में नहीं होगी। तो क्या ये मकाम हवाब तो नहीं? अब यहां पे अहले सुन्नत भाइयों की किताबों में लिखा है कि 40 लोगों ने कुरान पे गवाही दी कि ये मकाम हवाब है। काफिला चलना शुरू हो गया। ऊंट के ऊपर हौदज रखा गया था, हौदज के अंदर बिठाया गया था। ऊंट पहुंच गया एक मैदान में, अली को पता चल गया। अली अपना लश्कर लेके रास्ता मदीने से, क्योंकि रसूल ने भी अपनी जिंदगी में कोई जंग मदीने में नहीं होने दी और रसूल के बाद रसूल के हर वारिस ने चाहा कि मदीना मक्तल ना बने। अली को खबर चली कि एक जुलूस मदीने की तरफ आ रहा है। अली अपना लश्कर लेके रास्ता रोकने के लिए आगे चले गए। एक मैदान में जाकर दोनों लश्करों का आमना सामना हो गया। उस मैदान में उस ऊंट को खड़ा कर दिया गया। उस ऊंट को अरबी में जमल कहते हैं, इसलिए जिस मैदान में वो ऊंट खड़ा हुआ उसे कहा गया मैदान जमल और उस जंग को कहा गया जंगे जमल। जब ऊंट खड़ा कर दिया गया तो मौला अली ने फौरन ये पैगाम भेजा। पहला पैगाम इमाम हसन के हाथ में। इमाम हसन ने जाकर बाकायदा ये पैगाम दिया कि अमीर अल मोमिनीन अली ये फरमाते हैं कि देखें उम्मत को दो हिस्सों में तफरीक ना कीजिए, साजिशी अनासर आपको गुमराह कर रहे हैं, आप यहीं से वापस चले जाएं, हम आपको इज्जत के साथ मदीने छोड़ के आते। मुखालिफ लश्कर से आवाज आई कि नहीं, अब कत्ल हो चुका है, हम अली से कत्ल का बदला लेंगे। जब तक अली उस कत्ल का एतराफ नहीं करेगा हम इस मैदान से नहीं जाएंगे। मौला अली ने 3 दिन तक मुसलसल इस काफिले को रोके रखा और इसी बात पे कायम रहे कि ये जंग ना हो। लेकिन जब मुखालिफ फरीक ने न जिद छोड़ी न रास्ता छोड़ा, अली ने फिर आखिरी रात में मोहम्मद बिन नबी बकर को कहा कि अब आप जाइए, अब आप जाके ये कहिए कि अगर आपने आज अपना प्रोग्राम मुअत्तल नहीं किया तो कल यहां पे जंग होगी। रात के वक्त मोहम्मद बिन नबी बकर उस खेमे में आए जहां पे वो तशरीफ फरमा थी। उन्हें आके कहा गया कि अली फरमाते हैं कि यहीं से अब भी फैसला मुअत्तल करें। उन्होंने कहा मैं तेरी बात सुनना इसलिए गवारा नहीं करती, तू मेरा भाई हो कि अली का तरफदार है। उसने कहा तेरी जैसी लाभ पहले भी हो, मैं अली को कभी भी नहीं छोड़ सकता। किस वजह से नहीं छोड़ सकता? उसने कहा क्योंकि हदीस से नबी है कि हक हमेशा अली के साथ। और नबी ने मदीने की मस्जिद में बैठ के हदीस पढ़ी थी और नबी ने साथ ये दुआ मांगी थी कि मेरे अल्लाह हक को उधर भेज दे जिधर अली भेज दे, लिहाजा मैं अली को नहीं छोड़ूंगा। गए मोहम्मद बिन नबी बकर वापस आ गए, खत्म हो गया। अब या 4 या 5 मिनट का हमला था। जब ऊंट को लाके खड़ा कर दिया गया तो अब लश्कर जो अली के मुकाबले लश्कर था उन्हें तलवारें निकाल से अली से कर हमला। अब उन्हें ये पता था कि जब तक ये ऊंट खड़ा है अली हमला नहीं करेगा, क्योंकि अली कभी भी औरत पे हाथ नहीं उठाए। लिहाजा अली का
کا حملہ پسپا کر دیا جائے گا. جب یہ پروگرام بنا تو مولا امیر المومنین پورے منظر کو دیکھ رہے تھے. مولا امیر المومنین نے جنگ کی حکمت عملی کو تبدیل کر دیا. جب جنگ کی حکمت عملی کو تبدیل کیا تو مولا نے فرمایا مالک اشتر جب تک یہ اونٹ کھڑا رہے گا تب تک فیصلہ نہیں ہوگا. پہلے اس اونٹ کو گرانا ہوگا. چاروں طرف سے گھمسان کی جنگ چھڑی. جب گھمسان کی جنگ چھڑی تو شیعہ سنیوں میں تاریخ کا ضابط ہو کے کہہ رہا ہوں کہ منظر یہ بن گیا تھا کہ لوگ اس اونٹ کے پاس آتے, اس اونٹ کی مہار کو چومتے اور اپنا سر جا کے علی کے نوکروں کی تلوار کے نیچے کر دیتے. گردنیں کٹنی شروع ہو گئی لیکن اونٹ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. گردنیں کٹ رہی ہیں, خون بہہ رہا ہے, لاشیں بکھر رہی ہیں لیکن اونٹ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. جب لاشیں گرنی شروع ہو گئی علی نے فرمایا مال کے اس پر ہم جتنے مرضی حملے کریں گے لیکن اگر یہ اونٹ یہیں پہ کھڑا رہا تو علی کو اندیشہ ہے کہ جیسے وہاں پہ سامری کے بچڑے کی پوجا ہونی شروع ہو گئی تھی کہیں اس اونٹ کی پوجا نہ ہونی شروع ہو جائے. مال کے اشتر جلدی کر اس اونٹ کو گراؤ. اتنا کہنا تھا. مال کے اشتر علی کا چیف کمانڈر تھا. مال کے اشتر اپنے گھوڑے کی سیٹ پہ بیٹھا. مال کے اشتر نے پیچھے سے جا کے بھرپور حملہ کرتے ہوئے مال کے اشتر نے پوری طاقت کے ساتھ اونٹ کی اگلی ٹانگ کا کٹنا تھا. 3 ٹانگیں اونٹ کھڑا, 3 ٹانگیں اونٹ کھڑا ہے اور علی کے پورا لشکر دیکھنا شروع کر دیا کہ ایک ٹانگ کٹ گئی اور 3 ٹانگوں میں اونٹ کھڑا ہے. مال کے اشتر دوسری ٹانگ کا. مال کے اشتر نے پھر اپنے گھوڑے کو چکر میں لگایا دوڑاتے ہوئے مال کے اشتر نے اونٹ کی دوسری ٹانگ کو کاٹا. 2 ٹانگیں اونٹ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا. اب جو اونٹ کے پیچھے جنگ کر رہے تھے انہوں نے کہا اب ہم حق پہ. یہ ہے معجزہ کہ اونٹ کی ٹانگیں کٹ رہی ہیں اور اونٹ اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا. اتنا کہنا تھا یا علی ایک بلندی پہ کھڑے تھے, بلندی پہ کھڑے علی جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے. علی کا مالک یہ اونٹ ایسے نہیں گرے گا. مال کے اشتر اس کی تیسری ٹانگ کاٹ. مال کے اشتر پھر گھوڑے کو گھماتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ آئے. مال کے اشتر نے تیسری ٹانگ کاٹی, تیسری ٹانگ کٹ گئی. ایک ٹانگ یہ اور کھڑا تھا. مال کے اشتر اپنے گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہاں چلے گئے جہاں علی کھڑے تھے. اس نے کہا علی یہ کیا ہوا ہے؟ 3 ٹانگیں کٹ چکی ہیں لیکن اونٹ اپنی جگہ سے گر کیوں رہا؟ علی نے مسکرا کے فرمایا مال کے اشتر اب جب حملہ کرنا تو لا حول ولا قوت پڑھ کے کرنا. اب حملہ لا حول ولا قوت پڑھ کے کرنا. مال کے اشتر کا لا حول ولا قوت پڑھ کے حملہ کس لیے کرنا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ اونٹ نہیں کھڑا, اونٹ کے اندر شیطان کھڑا ہے. یہ اونٹ نہیں کھڑا, اونٹ کے اندر شیطان کھڑا ہے. اتنا کہنا تھا. مال کے اشتر نے پوری طاقت کے ساتھ پڑھ کے لا حول ولا قوت پڑھ کے اونٹ کی چوتھی ٹانگ کا کٹنا تھا. اونٹ کی چوتھی ٹانگ کٹی, اونٹ کرنا شروع ہو گیا. عورت زمین پہ آنا شروع ہو گیا. لوگوں کے دل باہر آنے شروع ہو گئے کہ اب یہ کیا ہوا؟ اب یہ نبی کی اولاد کا احترام نہیں, اب یہ علی نے گستاخی کر دی ہے, اب یہ کیا ہونے والا ہے؟ ابھی وہ عورت جو ہماری شبیر میں نہیں آئی تھی یہ علی کے پیچھے سے ایک نکاح پوش گھوڑے سوار تیزی سے جیسے بجلی جاتی ہے اس گرتے ہوئے محمل کے قریب کیا. محمل کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا, انہیں اٹھا کے اپنے گھوڑے کی سیٹ میں بٹھایا. انہوں نے پیچھے سے چیخ کے کہا ہاتھ کر دی. علی نے گستاخی کی, نبی کی شوکت کا احترام نہیں کیا. اس نے چہرے سے نقاب اتار کے کہا سکون سے بیٹھ میرا بھائی, محمد بن نبی میں کہہ رہا. میں محمد بن نبی غیرت کے امام نے اس فیصلے کے لیے مجھے چھوڑا. عزت کے ساتھ 40 گھوڑا سوار جب ساتھ لے کے مدینے قافلہ پہنچا تو مدینے میں ایک نئی سوچ تحریک شروع ہو گئی, سازش شروع ہو گئی کہ یہ کیا علی نے غیر مردوں کے ساتھ بھیج دیا یا ان 40 کے 40 نے اپنے سروں سے امامے اتارا, بال کھل کے نیچے آگے وہ 40 عورتیں تھیں. علی نے اس میدان میں فیصلہ کر دیا کہ جب بھی علی کے مقابلے پہ کوئی بھی آئے وہ خود نہیں آتا, شیطان کے ساتھ آتا. اس لیے شیعہ سنی میں یہ کلیہ بن گیا کہ علی ولی اللہ کی مخالفت جب بھی کی ہے انسان کے بھیس میں شیطان نے کی ہے. ولایت علی پہ جب بھی حملہ ہوا شیطانیت کے لیے زندگی میں ہر چیز چھوڑ دینا